صبح سے کافی سکون تھا گھر میں۔ مفرا نے ہی سب کا بریک فاسٹ بنایا تھا۔ نرما نے اپنے کمرے سے نکلنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ واقعی اس شخص سے خوفزدہ ہوئی تھی کہ اس نے جب اسے اپنا ہاتھ جلاتے دیکھا تو وہ اسی وقت ساتھ کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی تھی کہ ایسے کیسے ممکن تھا۔ باہر وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ مفرا بھابی کی ٹرے ریڈی کرو، انہیں بریک فاسٹ میں خود دے کر آؤں گا۔ تھینکس یار جبران، تم نے رات مائنڈ نہیں کیا۔ وہ جانے کیا کیا بکواس کرتی رہی۔ تم بہت اچھے ہو، شاد تشکر کے احساس سے بولا۔ مفرا نے کن اکھیوں سے اس بندے کو دیکھا جس کے چہرے پر نرم سی مسکان نرما کے سامنے آنے پر جانے کیوں اسے شیطانی سی لگتی تھی۔ مفرا نے اسے ٹرے تیار کر کے دی تو وہ اسے لیے اس کے کمرے تک آیا، ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ نرما نے آنے والے کو دیکھا جو ناشتے کی ٹرے لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی مگر اپنے موبائل فون پر چپکے سے ویڈیو ریکارڈنگ آن کرنا نہیں بھولی تھی۔ او نو نو، ڈرنے کی ضرورت نہیں بھابی، فی الحال کچھ نہیں کروں گا۔ اور رہی بات رات کی تو وہ محض تمہارے ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر اسے سوئی بھی چبھنے جتنی تکلیف دو گی تو بدلے میں تمہیں 1000 سوئیوں جتنی تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ تو نمونہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے جلے بھنے بازو کی صورت میں، کیونکہ تم نے اسے جلن دی تو تم نے تو جلنا ہی تھا نا پھر۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتا پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتا بولا تھا، یہ تم نے کیا نا، وہ تم ہی تھے ہے نا جس نے میرا بازو جلایا۔ وہ چلائی، ہاں بھی اور نہیں بھی۔ ہاں اس لیے کہ میں نے تمہارا بازو جلایا، اور نہ اس لیے کہ میں تو سعد بھائی کے ساتھ تھا تو ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ تو وہ میرا ہمزاد ہو سکتا ہے یا میرا بھوت، جبران نے اطمینان سے کہا۔ خیر میں کہنے آیا تھا کہ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں تو میری بیوی سے 20 فٹ کے فاصلے پر رہنا، نہیں تو اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اور اس غلط فہمی میں تو ہرگز رہنے کی کوشش نہیں کرنا کہ مجھے پتہ چلے گا تو یاد ہے نا میرا ہمزاد یا بھوت۔ اس نے آنکھ ونک کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ جو ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی، خباثت سے ہنسی اور حقارت سے اس کی پیٹھ کا گھورا جو دروازے پر اچانک کھڑا ہوا تھا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ ویسے اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ سعد بھائی تک نہیں پہنچ پائے گی، اسی لیے دماغ چلانا بند کرو، وہ کہتا اسے ہکا بکا چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ موبائل میں وہ ویڈیو چلانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام۔ وہ چل نہیں رہی تھی جیسے اس موبائل پر کسی اور کا کنٹرول ہو۔ یہ تو واقعی نرما میڈم کے سوچ کر دانتوں تلے پسینہ آ گیا کہ اگلے دن شفا دعا کرتی وائٹ پیلس میں داخل ہوئی تھی کہ کم از کم اس بدتمیز بد دماغ بد زبان بندے سے تو ہرگز اس کا سامنا نہ ہو۔ اس نے آج پنکی کی 5 چھوٹی چھوٹی شاگردوں کو جو بامشکل 13 یا 14 سالہ تھیں ان کو پڑھانا تھا۔ وہ اندر سب سے مل کر انہیں لیے پچھلے لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شفا بھیانک بھاری آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ آریان بیزار سا منہ بناتا اپنے روم سے باہر آیا تھا۔ ایک تو کوئی اسے اس پیلس سے باہر نہیں جانے دے رہا تھا، دوسرا اس کی کسی مقصد کے تحت بنائی گئی گرل فرینڈ میرین نے اس کی جان کھائی ہوئی تھی۔ جب سے یہاں آیا تھا وہ تو گلے ہی پڑ گئی تھی کہ اسے بتائے بغیر کیوں گیا، کس لیے گئے، کیا کرنے گیا اور جانے کیا کیا۔ اب بھی مسلسل بیل بجتی سے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ تبھی بھورے بھورے منہ بناتا فون یس کر کے کان کو لگایا۔ شفا جو منہمک سی بچوں کو پڑھا رہی تھی، ایک باری اونچی آواز نے بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ او نو نو بیبی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس ایموشنل بلیک میل کر کے یہاں بلایا ہے شادی وادی کروانے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں صرف گھومنے پھرنے آیا ہوں اور جلد ہی تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ شفا کا دماغ گھوما۔ یہ بکواس سن کر جاہل انسان بھلا پبلک پیلس پر یہ باتیں کرنے والی تھی۔ اتنا ہی شوق ہے روٹھی گرل فرینڈ کو منانے کا تو اپنے روم میں سکون سے بیٹھ کر منائے۔ شفا کا دماغ گھوم گیا، دانت کچکچاتی پہلو بدلا۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں کروں گا میں شادی یہاں، اوکے نکاح بھی نہیں کروں گا، تم سمجھ نہیں رہی۔ اب تو شفا کامران حسن کے پارے نے اپنی آخری حد کو چھوا تھا۔ غلطی کی تھی آریان نے، جانے انجانے اسے ڈسٹرب کر کے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا۔
وہ اپنی جگہ سے دان کھچکچاتی اٹھی تھی اور ٹھیک آریان کے پیچھے فون کے بہت پاس تقریباً چلا کر بولی تھی، ہے آن ڈارلنگ، چھوڑو بھی اس بچ کو وضاحتیں دینا بند کرو، ٹائم ویسٹ مت کرو ہنی، اور چلو ابھی نکاح کی کتنی شاپنگ رہتی ہے۔ اس کے شوشے پر آریان ہکا بکا آنکھیں پھاڑے اس پاگل لڑکی کو دیکھے گیا، کیونکہ میرین نہ صرف اس کی یہ گوہر افشانی سن چکی تھی بلکہ فون بھی بند کر چکی تھی، جبکہ وہ اب ہاتھ جھاڑتی پونے چلاتی اطمینان سے آ کر اپنی جگہ براجمان ہوئی تھی۔ آریان تن پن کرتا اس کے سر پر پہنچا، ہے یو انڈونیشین شپکلی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ اور یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ اپنے مقصد کے کتنے قریب تھا جب اس پاگل لڑکی کی وجہ سے اب اسے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یو وائٹ چلغوزے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں انہیں پڑھا رہی ہوں اور تم ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو، اور ویسے بھی پرائیویٹ باتیں اپنے روم میں کرتے ہیں نہ کہ پبلک پلیس پر۔ وہ اطمینان سے بولی، تم مجھے بول بھی سکتی تھی چمگادڑ۔ وہ دانت پیس کر بولا، پونے چلاتی وہ زہر لگ رہی تھی سرپھری لڑکی، تو وہی تو کیا میں نے، بول دیا میل چمگادڑ۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی، تو آریان کا دل کیا اس کا گلا دبا دے؟ اس سے پہلے کہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، مگر بدلہ لینے کا پختہ ارادہ دل میں باندھ لیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، رواحہ کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس دشمن جان ظالم شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض ہے اس سے، تبھی تو پلٹ کر آیا بھی نہیں تھا یہاں۔ اب بھی رات گہری تھی، چاروں اور سناٹا چھایا ہوا تھا، چاروں اور گہری خاموشی کا راج تھا۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتے طبیعت بیزار ہو چکی تھی جب وہ بے تحاشا اکتا کر بستر سے جھلاتی اٹھی تھی۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی، دم گھٹتا سا محسوس ہوا تو قدم خود بخود سیڑھیوں کی جانب بڑھے، چھت پر آئی تو ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکوں سے استقبال کیا۔ انرجی سیور بلب کی مدھم سی روشنی چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آ کر ٹیرس کے پاس کھڑی ہوئی، دل و ذہن پر بس ایک شخص سوار تھا۔ اب تو ہر آتی جاتی سانس میں بس ایک ہی نام پرویا تھا اس نے کہ اپنی سانسوں سے بھی رواحہ کو ماہر سوہم خانگی کی خوشبو آتی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پر اس قدر سوار تھا کہ اب بھی اسے جیسے خود میں سے اسی کی خوشبو آ رہی تھی۔ تبھی اس نے آنکھیں موندے اس خوشبو کو محسوس کیا تھا، مگر اپنے پیچھے جانی پہچانی آہٹ پر وہ خود میں سمٹی